نعت پاک تو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر، لیکن عارفانہ کلام سننے کا کم موقع ملتا ہے۔ سمجھنے میں شاید آپ کو مشکل پیش آئے، میں اسے آسان کروں گا، لیکن آپ کی سماعتوں کے حوالے اس لیے کہ آپ سب اہل محبت ہو، اور اہل محبت کو عارفانہ کلام میں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ کلام شبیہ غوث اعظم سید شاہ علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علی رحمۃ رضوان نے لکھا۔ شعر سماعت فرمائے، مطلع ہے کہ ہر نعت غزل ہو منقبت، اس کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں، اس کے بعد ایک اشعار آتے ہیں۔ تو مطلع سماعت فرمائے۔ مجھے ساقیا پلا دے وہ شراب ارغوانی۔ ایک مرید اپنے شیخ سے کہہ رہا ہے، ایک امتی اپنے نبی سے، ایک بندہ اپنے رب سے۔ ہر طرف لے جا سکتے، اسی کو آپ عارفانہ نام کہتے ہیں، جس طرف بھی ذہن لے جائیں، جس طرف بھی آپ کا کنسنٹریشن ہو جائے۔ مجھے ساقیہ، ساقیہ کون؟ پیر۔ ساقیہ کون؟ نبی، پلانے والا، پیر پلانے والا۔ ہم اس طرف اس سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ساقیہ پلا دے وہ شراب ارغوانی، کہ رہے سرور دل میں، کہ رہے سرور دل میں، ملے لذت مجھے ساقیہ پلا دے وہ شراب ارغوانی۔ شراب کا نشہ دماغ کو انکانشس کر دیتا ہے، یہ دنیاوی شراب۔ اور جب انسان انکانشس ہو جاتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا، جب دماغ کنٹرول میں نہیں ہوگا تو وہ کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ سامنے جو کھڑا ہے وہ میرا باپ ہے یا میری ماں ہے یا میری بہن، کیونکہ دماغ کام نہیں کر رہا۔ پر جب شراب وحدت پیتا ہے ایک بندہ، اللہ اور اس کے رسول کے عشق کی شراب پیتا ہے، تو اس کا نشہ دماغ پر نہیں چڑھتا، دل میں آتا ہے۔ اس کا جو سرور ہوتا ہے، جو نشہ ہوتا ہے، وہ دل میں ہوتا ہے، اور جب دل میں نشہ پیدا ہوتا ہے تو اصل لذت ملتی ہے عشق کی، محبت کی، زندگی کے ہر لمحے کی۔ یہ طلب پیدا ہے ایک مرید میں اپنے پیر کے پاس، وہ طلب کر رہا ہے، میرے مرشد مجھے وہ شراب پلاؤ کہ جس سے میرے دل میں سرور پیدا ہو، یعنی میرے دل میں طلب پیدا ہو جائے اور مجھے لذت ملے اس عشق کی جو عشق حقیقی ہے، یعنی اپنے رب سے ملنے کی لذت مل سکے، اس کے قرب کی لذت حاصل ہو سکے۔ یہ اس کا مطلب ہوا۔ پھر اگلا شعر سنیں، شاعر کہتا ہے، نہ چھپے ہو اور نہ ظاہر، کہو کس طرح ملوں میں، نہ چھپے ہو اور نہ ظاہر، کہو کس طرح ملوں میں، یہ پیام قاصدہ کہے، یہ پیام قاصدہ کہے، میرے شاہ سے زبانی، کہ رہے سرور دل میں، ملے
لذت معانی۔ اے مدینے جانے والوں، جانا سرکار کی بارگاہ میں۔ میرا آقا وہ ہے، نہ چھپا ہے نہ ظاہر، نہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ غائب ہے، نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، نہ وہ نگاہ ہے ہم اسے دیکھ سکیں، اور نہ دیکھ پانے کی بنیاد پر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہے نہیں۔ ہمارے سنت والجماعت کا عقیدہ ہے میرے آقا حاضر و ناظر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ میں اس مقام تک نہ پہنچ سکا، اپنے قلب کو صاف نہ کر سکا، اپنے قلب میں اپنے حبیب کی محبت پیدا نہیں کر سکا کہ مجھے وہ نظر مل جاتی جس سے میں آقا کو دیکھ سکتا۔ اے مدینے جانے والوں، اے قاصد وہاں جانے والوں، میرا یہ پیغام وہاں تک پہنچا دینا، نہ چھپے ہو اور نہ ظاہر، کہو کس طرح ملوں میں۔ ملنے کی خواہش ہے، دیکھنے کی خواہش ہے، یہ جانتا ہوں آپ ہو، پر پریشان ہو، یہ نہیں کہہ سکتا آپ نہیں ہو، اسی لیے پہلے ہی وہ کہہ رہا ہے اپنے مرشد سے، اے مرشد مجھے عشق کا جام پلا، شراب وحدت پلاؤ، تاکہ میرے دل کی کیفیت بدل جائے، اور جب اس کی کیفیت بدلے گی تو میں اپنے آقا کو دیدار کر سکتا ہوں۔ اور پھر عارفانہ کلام آتا ہے اگلے شعر میں، کبھی کہے کہ نحن اقرب، میرے عشق کو بڑھایا، کبھی کہے کہ نحن اقرب، میرے عشق کو بڑھایا، جو دیا پیام وصلت، جو دیا پیام وصلت، تو وہ بولے لن ترانی، مجھے ساقیا پلا دے وہ شراب ارغوانی۔ اے مرشد شراب عشق پلا کہ میرے دل میں بھی طلب پیدا ہو، عشق حقیقی پیدا ہو، یہ اپنے مرشد کی طرف۔ پھر دوسرے شعر میں کیا کہتے ہیں، نبی کی جانب رجوع ہے، اے آقا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہیں ہو، پر دیکھ بھی نہیں رہا ہوں تو چھپے ہوئے ہو، تو اے جانے والوں یہ پیغام میرے آقا تک پہنچا دو۔ آقا نے کرم کیا، تو جب آقا کرم فرماتے ہیں اور امتی آقا کو راضی کر لیتا ہے، آقا کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، تو پروردگار عالم ایسے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے رب کے قریب نہیں ہو سکتا، وہ چاہے کہ میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں، ممکن نہیں۔ کس کے قریب ہوگے اور کس طرح سے ہوگے، کیونکہ وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، کوئی امیجنیشن میں نہیں آ سکتا، شکل و صورت سے پاک، جسم اور جسمانیات سے پاک، وہ ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، کیسے قریب ہوں گے؟ تو دوستوں رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب جب وہ چاہتا ہے تو بندے کو قریب کر لیتا ہے، اور بندہ کس کے قریب ہوتا ہے؟ نبی کے۔ تو ایک نبی اپنے رب کے قریب ہے، کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور رب فرماتا ہے اے موسیٰ اور قریب آؤ۔ کوہ طور سے نیچے ہے، رب نے فرمایا موسیٰ طور پر آؤ، قریب کیا۔ تو جب طور پر پہنچ گئے تو جلوہ الہی سے آواز آتی ہے اے موسیٰ اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اے موسیٰ اب چپل اتار دو، اس مقام سے اپنی نالین اتار دو اور اتار کر میرے قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ جب قریب پہنچے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کر دی، پیام وصلت،
ملنے کی آرزو پیدا کی اور فرمایا اے اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. جب تو نے نحن و اقرب کر کے اور قریب آؤ کیا ہے تو خواہش پیدا ہوئی اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو جواب آیا لن ترانی، ممکن نہیں.